سنو، ایسا نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، آخر میں ہی کیوں؟ یہ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں تمہارے لیے ایک سبق تھا، تم نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی تم نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد تمہیں اللہ ملنا ہو۔ اللہ پاک تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے تو ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہیں کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اس جیسا خیال تو تمہارا کوئی نہیں رکھتا۔ جب تم مایوس ہو جاتے ہو تب وہی تو تمہیں اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہو، کیونکہ اللہ پاک تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یقین رکھو کہ اگر اللہ پاک تمہیں کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کھٹن کیوں نہ ہو، اور چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور سنو، پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ پاک کو خبر ہوتی ہے۔ ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، اور اللہ پاک پہلے ہی جانتا ہے کہ تم وہ دعا کرنے والے ہو۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا۔ تو دیکھو، جس دن تمہارے لبوں پر کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ اور اگر تم صبر کی انتہا پر ہو تو جان لو اللہ پاک کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے گئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ تمہارا آنگن بھی اب خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے سکتا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح تمہاری پریشانی، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ تمہیں راحت بھی دے گا اور خوب انعامات بھی، جس کو پا کر تم اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جاؤ گے۔ اور جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، بس تم نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس تمہارے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے، وہ تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم چاہت کرتے ہو۔ اس کی دسترس میں اس کائنات کی ہر چیز ہے، وہ بھی جو تم سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو تمہیں ابھی ملا نہیں ہے۔
تمہاری سب چاہتیں اور دعائیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، اور پھر اللہ پاک اسی چیز کو تمہارے صبر کا صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو پھر جب تم اپنے معاملات اللہ پاک کے حوالے کر دو تو پھر نتائج کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ جس کے آسرے پر تم اپنی تقدیر چھوڑ بیٹھے ہو وہ رب تو خالق کل جہان ہے۔ وہ تمہاری کہانی کو بھی ایک خوبصورت انجام سے ضرور نوازے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک تمہاری رضا اور چاہت کو ضرور پورا کرے گا۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو رائے گاہ کر دے، تم اس کی چوکھٹ پر سر رکھو اور وہ تمہارے آنسوؤں کا بھرم نہ رکھے۔ اللہ پاک تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا، اور کیا پتہ تمہاری ایک پکار تمہیں معجزے کی جھلک دکھا دے۔